البتہ آپ کو دراصل یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں، بلکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ دراصل بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو کہ طلاق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہو تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن الاؤ ضرور کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ مفتی صاحب، آپ سے ایک سوال کرنا تھا اور اس کا جواب ہمیں چاہیے۔ تو میری ساس کی میرے سسٹر نے نشے کی حالت میں میری ساس کو طلاق دیتی تھی، 3 طلاق دیتی تھی ان کے بیٹے کے کہنے پہ۔ تو آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمیں بتائیں کہ کیا یہ طلاق ایک ہوئی یا پھر 3 طلاق ہے؟ آپ نے سوال سن لیا ہے۔ دراصل یہاں 2 مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، 2 چیزوں کے بارے میں وضاحت کی جائے گی، ایک کے نہیں۔ محترمہ تو جاننا چاہتی ہیں کہ یہ 3 طلاقیں جو دی گئی ہیں مجلس میں، ایک ہی مرتبہ میں کسی کے کہنے پر نشے کی حالت میں طلاق دے دی گئی ہے، تو آیا یہ 3 طلاقیں 3 ہو گئی ہیں یا ایک ہوئی ہے؟ اس سلسلے میں مفتی مملکت سعودی عرب کا موقف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، حضرت ابو بکر کے دور مبارک میں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدائی 2.5 سال کے عہد مبارک میں 3 طلاقوں کو ایک ہی گردانا جاتا تھا، ایک ہی تصور کیا جاتا تھا، ایک ہی تسلیم کیا جاتا تھا۔ ایک مجلس میں کسی شوہر نے کسی بیوی کو، اپنی بیوی کو کہا طلاق طلاق طلاق، تو یہ 3 بار طلاق کہنے سے 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں، ایک طلاق ہوئی ہے، اور ایک ہی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اہل حدیث علماء کا موقف بھی بالکل یہی ہے، جیسے کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز کا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ کو دراصل یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں، بلکہ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ طلاق ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ دراصل بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو کہ طلاق کے احکام سے، یا بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ طلاق کے احکام سے ناواقف ہیں۔ مثال کے طور پر وہ طہر میں طلاق نہیں دیتے، ہم بستری اور مجامعت کے بعد طلاق دیتے ہیں، حالانکہ اس طلاق کو تصور نہیں کیا جاتا، اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا جب تک کہ آپ پاکیزگی کی حالت میں اور مباشرت سے پہلے طلاق نہ دیں۔ لیکن کتنے لوگوں کو پتا ہے، اب جب طلاق 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 دے دی گئی ہے اور پھر مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں تو مفتی صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو خلاص اب آپ اس کا حلالہ کروائیے، اور حرامے کے نام پر عورتوں کے ساتھ ان کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ یہ حرام ہے۔ 3 طلاق اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو دی ہے تو دراصل اس کی 3 نہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے اور اسے رجوع کا حق حاصل ہے۔ کئی سارے ایسے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ ہندوستان پاکستان میں بہت سے گھروں کو اس کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور مفتیوں نے بھی کوئی کسر اس سلسلے میں نہیں چھوڑی ہے۔ آج کا جو میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ نشے کی حالت میں جو طلاق دی گئی ہے، مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ وہ طلاق ہی دراصل حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے جو محفوظ ایک بات ایویڈنس کے طور پر وہ بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ نشے کی حالت میں طلاق تصور نہیں کی جاتی، وہ طلاق ہی قبول نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ شخص جس کی عقل جاتی رہی، وہ شخص جو کہ سویا ہوا ہو، وہ شخص جو کہ مجنون ہو، وہ شخص جو کہ غصے کی اس کیفیت میں ہو کہ کیا بکواس کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس کو کچھ پتہ نہ ہو، ایسی صورت میں اس آدمی کی طلاق ہی تصور نہیں کی جائے گی۔ تو آپ کے سسر نے جو طلاق دی ہے غصے کی حالت میں نہیں ہے، بلکہ وہ آپ نے کہا ہے کہ نشے کی حالت میں۔ سعودی عرب کے مفتی صاحب کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔
وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق السكران لا يقع. بہت سے اہل علم، شیخ نے فرمایا کہ جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق نشے کی حالت میں اگر کسی نے دی ہے، جس طریقے سے نشے کی حالت میں اس نے کوئی گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے یا قتل کیا ہے یا چوری کی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا، اس کو سزا نہیں دی جائے گی، نہیں، اس کی سزا ملے گی. لیکن آیا یہی حکم اس کے اس طلاق کی نوعیت پر بھی لگایا جائے گا یا نہیں؟ وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضی اللہ عنہ. وهذا هو المحفوظ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہیں، حضرت ثالث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے یہی محفوظ ہے. خلیفۃ الراشد. لا عقل له. کیونکہ سکران جو ہوتا ہے، عربی زبان میں سکران کہتے ہیں شرابی کو، نشے کی حالت میں جو طلاق دیتا ہے، اس کی عقل جاتی رہتی ہے، وہ مجنون کی کیفیت ہوتی ہے. فلا يؤخذ بأقواله. اس کی باتوں پر اعتماد نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ نشے سے درست اور صحیح صورتحال تک نہ پہنچ جائے. کیونکہ اس کی نشے کی حالت میں جو بیانات ہوں گے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ کسی کو بھی نقصان دے سکتا ہے. والطلاق يضره ويضر غيره. اور طلاق اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے. کئی گھر برباد ہو گئے ہیں. میرے پاس سب سے زیادہ سوالات طلاق کے آتے ہیں. وہ یہ پوچھتی ہیں کہ طلاق ہمارے شوہر نے دے دی، میں گاڑی میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، شوہر گاڑی چلا رہا ہے اور مجھے اچانک طلاق 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 کے واقعے کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کو طلاق دے دی. اب گاڑی سے داخل ہوئی تھی، گاڑی میں بیوی کے طور پر اتر رہی ہے مطلقہ کے طور پر، اور اس کو اس کے گھر پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ طلاق ثلاثہ کا جو مسئلہ ہے، اس سے ہماری بہنوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت مقصود ہے. یہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق ایک ہوتی ہے، تین نہیں ہوتی. اور نشے کی حالت میں طلاق، شیخ مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ اس نشے کی حالت کا جو طلاق کا معاملہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. فلا یؤخذ به. اس طلاق کا اعتماد نہیں کیا جائے گا اس سے جب وہ ہوش میں ہو، جب اس کی عقل اس کے پاس ہو، تب وہ یہ فیصلہ لے، تب تو بات بنتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، تاکہ میں آپ کو زیادہ دیر انگیج نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو ہماری ان بہنوں تک پہنچے جو کہ گھروں میں اس فیصلے تک پہنچنا چاہتی ہے کہ آیا انہیں اپنے شوہروں کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. اگر آپ کے شوہر نے کسی بیوی کو طلاق دی، اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، تو وہ 3 طلاق نہیں ہوئی ہیں، ایک ہی طلاق ہوئی ہے. اور نشے کی حالت میں دی ہوئی طلاق، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب نے فرمایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ وقوع پذیر نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ہماری بہنوں کے گھروں کی حفاظت فرمائے اور بھائیوں کو عقل سلیم دے. یہ جو طلاق 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 کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جناب ہمارا مذہب حنفی ہے، ہم اہل سنت والجماعت. ارے اہل سنت والجماعت اپنا گھر بچاؤ. اللہ کے بندو، اگر قرآن اور سنت پر عمل کرتے ہو، قرآن اور سنت گھروں کی حفاظت کی تعلیم آپ کو دیتا ہے، گھروں کو بگاڑنے کی تعلیم نہیں دیتا. اور صرف 3 طلاق کے لیے آپ ہمارے پاس آتے ہیں، صرف 3 طلاق کا مسئلہ ہم سے آپ جاننا چاہتے ہیں. تو جس طریقے سے 3 طلاق کے لیے ہم آپ کو رہنمائی دیتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک، عبادت میں شرک نہ کرنا، اور بدعتوں سے اپنے آپ کو، عید میلاد النبی، قل 40واں اور یہ فاتحہ اور قرآن خوانی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور خاص طور پر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو قرآن و سنت سے قریب رکھنا. اللہ رب العالمین ہمیں سماج کی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی توفیق سے مالا مال فرما دے. آمین یا رب العالمین.